اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ذکر گزرا تھا ان دیوی دیوتاؤں کا یا ان ہستیوں کا جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے یہ مشرک، اور حقیقت ان کی یہ تھی کہ وہ ایک مکھی تک بنانے پر قادر نہیں تھے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جاتی تو وہ اس کو واپس چھڑا نہیں سکتے تھے۔ یہ حیثیت تھی طالب کی اور مطلوب کی کہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ اب اس آیت میں اسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل میں ہوا کیا، کس چیز سے جو مشرکین ہیں یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مشرک تو نہیں کہتے لیکن ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو کنفیوز کر لیتے ہیں۔ اصل اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، اللہ تعالی منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو مشرکین مکہ کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کنسیڈر کر لیا تھا، حالانکہ ہوا یہ کہ فرشتوں میں کچھ برگزیدہ تھے جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اسی طرح جو اگلی آیت میں آئے گا وہ دوسرے کاموں کے لیے بھی چنے گئے، مختلف قسم کی ذمہ داریاں انہیں لگائی گئیں۔ تو جب فرشتوں کو ذمہ داریاں لگائی گئیں، اور مثال کے طور پہ یہ مشرکین مکہ بھی بنیادی طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو یہ کانسیپٹ تو موجود تھا، جیسے سب یہودی عیسائی مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ ہے تو حضرت جبرائیل وہی بھی لے کے آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل اس وقت اللہ کی نصرت لے کے بھی تشریف لاتے تھے، غزوہ بدر میں بھی آئے، وہ بھی آئے اور فرشتے بھی آئے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو ہیں مخلوق ہماری طرح کے، تو ان کے تو دل ہوں گے نرم، ان کے اندر تو ہوگی کمی کوتاہی خود بھی، تو جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کروڈ ایگزامپل نہیں بنتی یہاں پہ ویسے، مگر ایک اگر کمپنی ہے اس کے اندر ایک ہے اونر اور ایک ہے امپلائی، تو مثلا ایک اونر ہے، آگے اس کے 3 بیٹے ہیں، وہ مل کے بزنس سنبھال رہے ہیں، اور اس کے بعد نیچے کوئی جنرل مینیجر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، اور مینیجر ہیں، اسسٹنٹ مینیجر ہیں، ورکر ہیں۔ تو جو ورکر یا اسسٹنٹ مینیجر یا مینیجر ہے، جب اس نے آ کر کوئی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں کسی امپلائی کے ساتھ ہی ڈسکشن کروں گا تو وہ میرے درد کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا زبردست کام کرتا ہوں اور مجھے تنخواہ کم ملتی ہے تو یہ میرے جنرل مینیجر کو بھی اندازہ ہوگا، بٹ مالک نے تو یہی کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ان کا خون نچوڑی جاؤ۔ تو ایک انسان کو اپنی کائنڈ سے توقع زیادہ ہو جاتی ہے، جو مثال یہاں بنتی نہیں ہے اور جو لوگوں کو کرنے کی لاجک نہیں تھی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کی بنا پہ آگے اپنی ڈیوٹی میں کوئی چینجز کر سکے۔ آپ فرشتوں سے مانگنا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ دے دو وہ دے دو۔ میں حج پہ گیا ایک دفعہ، تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو ایکچولی وہ ذکر کرتے تھے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی ہمیں یہ سکھاتی تھیں کہ جو کندھے والا فرشتہ ہے اس کو یہ کہہ کے سو کہ فرشتے مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، اور چھوٹا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا نیکی کا کام ہے، حالانکہ فرشتے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کو فجر کے اوپر اٹھا سکے۔ اگر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے فجر پر اٹھا، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، میں جب اٹھوں تو ایسا نہ ہو کہ میں سویا رہ جاؤں، آنکھیں کھول کے دوبارہ نہ سو جاؤں، میں چاقو چوں بند ہوشیار ہو کے صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکوں، تو یہ جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اور کسی سے نہیں کہنا۔ ہاں اللہ نے فرشتے چنے ہوئے ہیں، ان کو بہت سارے کام لگائے ہوئے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، مگر اس مقام کی بنیاد پر
ان کا کوئی سٹیٹس ایسا نہیں ہو جاتا کہ اس کی خدائی میں شریک ہو سکیں، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کر سکیں یا اس کو کوئی انفارمیشن دے سکیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب خدا خود سمیع و بصیر ہے تو اس کو ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی کو اپنا شریک بنائے؟ جب وہ خود سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ان فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی بھی ہر قدم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ان فرشتوں کی بھی یہ جرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر سکے۔ تو یہ سٹیٹس ہے خالق کا اور مخلوق کا۔ جب لوگ اس کو دنیاوی مثالوں کے اوپر امپلیکیٹ کرنے کی، منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں لگائی ہیں، فرشتوں کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ کے حکم سے ہی فرشتے کرتے ہیں، لیکن کرتے تو ہیں۔ تو کیوں کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ بارش کا فرشتہ بارش برساتا ہے تو چلے پھر بارش کے فرشتے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بارش برسا دے، وہ اپنی مرضی سے نہیں برسا سکتا۔ یہی کانسیپٹ لوگوں نے، جو بزرگان دین کے متعلق خود ہی قصے گھڑے ہوئے ہیں، ماں باپ نے، باپ دادا نے نام رکھ دیے ایسی چیزوں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ یہ بزرگ ہیں جن کو اللہ نے کام لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کتب ہیں اور رجال ہیں، اور ایک پورا انہوں نے نا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے یہ فلاں فلاں روحانی طریقے سے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ریموٹ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت نیک آدمی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹی دی ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگاتے ہیں، اور فرشتے بہرحال جتنا بھی کوئی نیک آدمی ہو، فرشتوں کی پاور، ایبلٹی اور اللہ تعالیٰ سے قربت ان سے بڑھ کر ہے۔ اب انبیاء تو ہے نہیں، تو اس کے اندر جب لوگ فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے بھی نہیں مانگ سکتے، اور فرشتوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے روح گردانی کر سکیں، تو پھر توحید پر قائم رہنا ہی عقل کا تقاضا بھی ہے اور اپنی بچت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ کے حضور جا کر جب پیش ہونا ہے تو شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے آپ کی اچھائیوں کے حساب سے۔ آپ نے ایک اچھائی کی، ایک گناہ کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا وزن بہت بڑھا دے اور اس گناہ کو معاف کر دے۔ شرک کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے۔ یہ بین ایدی یہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو آگے ہونے والا ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور ما خلفہم لفظی ترجمہ ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو دکھائی نہیں دے رہا، ان کی پیٹھ پہ ہے، یا وہ جو ماضی میں گزر چکا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر نہ تو کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی اپنا قول و فعل ایسا ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے بالا تر ہو، اور نہ وہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں کہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اس انسان کے بارے میں ہمیں علم ہے، آپ کو نہیں علم۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بلکہ وہ تو خود مختار بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بارش برسانی ہے، اگر انہوں نے کسی کی جان قبض کرنی ہے، یہ ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے، تو جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اللہ ہی کی طرف سب معاملات پلٹتے ہیں، اس ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو وہ سب معاملات کی رپورٹ جا کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ایون انسانوں میں پیغمبروں کو بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے کسی کو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول ہیں اور عام انسان ہیں تو بس ایک ہی بات ہے۔
نہیں، وہ بشری طور پر ایک جیسے ہیں، لیکن روحانی طور پر درجے کے لحاظ سے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبیوں کا کسی عام انسان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی عطا فرمائے، اس کی وجہ سے لوگ اور کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ہر رسول کی کتاب میں اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان کے اپنے قبضہ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر بھی وہ نگران ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹتے ہیں۔ 41 نمبر آیت کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اقتدار عطا فرماتا ہے مسلمانوں کو تو ان کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی بتائی گئی تھی، اور اسی صورت کے اندر اس چیز کی انڈیکیشن بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری۔ تو یہ انڈیکیشن تھی کہ اب تمہیں ان قریب اجازت ملے گی کہ تم نے کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو جنگ کرو گے تو اقتدار ملے گا، اقتدار ملے گا تو پھر یہ سب کام کرنے ہوں گے، یہ سب کام کرو گے تب ہی فلاح ملے گی۔ یا ایہا الذین آمنو، اب وہی چیز صورت ختم ہو رہی ہے تو دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے ایک اوورال کانسیپٹ کے طور پہ کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ تو کر لیا، زبان سے تو کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں، کرو کیا؟ ارکعو، رکوع کرو، وسجدو، اور سجدہ کرو، رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو۔ ویسے تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز پڑھو، جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو تو اصل میں اس سے نماز کے اندر ایک خشوع و خضوع کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہماک کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، ہر جو نماز کا رکن ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرو، اس کے اندر خشوع و خضوع رکھو۔ اور وہ نماز جس کے اندر سب سے زیادہ انہماک ہوتا ہے وہ تہجد کی نمازیں ہوتی ہیں، تو تہجد کی نمازیں پڑھنے کی طرف بھی اس میں ایک سٹل اشارہ پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی عظیم ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، ان کا بوجھ اٹھانا ہے، ان کا اہل بننا ہے، تو ایسے موقع پر ذمہ داری بھی ہے، ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے تعلق جوڑو، نماز قائم کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، اور ایسے موقع پر شکر گزاری بھی ہے، اور شکر گزاری کا بھی یہی پہلو ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ تو نماز پڑھو، رکوع سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو پہلے خاص نماز کا ذکر ہو گیا جو عبادت کا پینیکل ہے، اس کی چوٹی ہے، اور اس کے بعد ان جنرل حکم ہو گیا کہ مکمل بندگی کرو، جامع اطاعت کرو، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اللہ ہی کی بندگی کرو، اس ہی کی اطاعت کرو۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہے، کاروباری معاملے کے اندر پارٹنر نے کہا کہ یہاں پہ 2 نمبری کر لو، اگلے کو مال دینا ہے، اس میں ملاوٹ کر دو، کم تول کر دے دو، اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے تو معاملہ کچھ بھی ہو، کہیں ہمسائے سے معاملہ ہے، اپنے بھائی سے معاملہ ہے، سگا بھائی ہے، اس نے کوئی غلط حرکت کر دی، آپ کے بیوی نے کہا کہ یہ تو اس نے بڑی زیادتی کی، آپ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے کہا اب اس کو مزہ چکھاؤ، جواباً اتنی ہی جاتی اس کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو، اگر تمہارا خون کا رشتہ دار تم سے تعلق توڑتا ہے تو تم اس سے تعلق جوڑو، وہ پھر توڑے تم پھر جوڑو۔ تو تم نے بیوی کی بات ماننی ہے یا اپنے رب کی بات ماننی ہے، یہ سب وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے اندر شامل ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اب یہ اس سے بھی زیادہ عام ہوگی یہ بات، یعنی پہلے بالکل خاص پرسنل بات تھی، پھر اس کے مقابلے میں ریلیٹیولی عام تھی، اور یہ مزید عام تر بات ہے
کہ بھلائیاں کرو، نیکیاں کرو، یعنی وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں جو فرض میں شامل نہیں ہیں لیکن نفل ہیں، سنتے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کے ساتھ انفاق مزید بھی کرو۔ اگر کسی نے آپ سے بات کی ہے اور آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی ہے تو کوئی بات نہیں بھی کہا رہا تو اس سے جا کے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بھی، آؤٹ آف دا وے جا کے بھی لوگوں کے لیے اچھائی کرو، بھلائی کے کام کرو۔ جب یہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ فلاح کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کامیابی ہے۔ ویسے جو ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو فلاح کے معنوں میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ فلاح کا ایک مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، یہ فے سے جتنے بھی فعل شروع ہوتے ہیں، جو تین حرفی روٹ ہوتا ہے اس میں جو پہلا فے ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزوں کو علیحدہ کرنے کا مفہوم ہمیشہ پایا جائے گا۔ فس کا مطلب بھی ہے پھٹ جانا، فجر کا مطلب بھی ہے پھٹ جانا، فرض کا مطلب ہے کاٹ دینا، تو فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا۔ اور کامیابی تو ہم جانتے ہی ہیں، اور فلاح کے اندر ذرا باقی رہنے والی کامیابی شامل ہوتی ہے۔ تو فلاح جو ہے وہ کسان کو کہا جاتا ہے۔ تو کسان کیا کرتا ہے؟ بیج بونے کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، پھر جب فصل پک جاتی ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی مراد پاتا ہے۔ تو افلاح یفلح کا مطلب ہے کامیاب ہونا، مراد کو پہنچنا، کسی ایسی مراد کو پہنچنا جو اپنے کسی عمل اور محنت کے نتیجہ میں ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کر دیا ہے، اب اس کا عملی ثبوت دو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی ہر ہر معاملے میں، ہر ہر دنیا کے پہلو کے اندر عبادت کرو اور خوب بھلائیاں کرو۔ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اب یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی اگر رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کی قوموں کی دنیا میں بھی حکمرانی اور اقتدار ہے، کیونکہ رسولوں نے غالب ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت بھی آیت سجدہ ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں نہیں ہے۔ آپ موقع ملے تو سجدہ کر لیں، ورنہ ایسی آیت جب بھی آئے جس میں سجدے کا ذکر ہو تو اپنا سر جھکا دینا چاہیے کم از کم، کہ ہم سجدہ کرنے کو تیار ہیں، ہم نے اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکایا ہوا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس جہاد کا، اس کی جد و جہد کا حق ہے۔ جہاد کا مطلب ویسے تو قتال بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کا بنیادی مطلب ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ جہاد یجہد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور جاہدہ یجاہدو کا مطلب ہے کسی کے مقابلے پر، کمپٹیشن میں محنت کرنا، کشمکش کرنا، انتہائی کوشش کرنا۔ تو پھر یجاہدو سے جو پلورل ہے، جو جاہدونا تو جاہدونا، اس سے جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا جاہدو۔ اور جد و جہد کرو، فی اللہ مطلب اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، ایسی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جب اوپر یہ نصیحت کی گئی کہ اخلاقی روحانی تیاری کرو، عبادت کرو، بھلائیاں کرو، نیکی کے کام کرو، اب اگلا سٹیپ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پورے تن من دھن کے ساتھ عملی جد و جہد کرو۔ جیسے جیسے حالات آگے سازگار ہوں گے، مسلمانوں کو یہ پھر حکم دیا جائے گا کہ جنگ بھی کرو، وہ والا جہاد بھی کرو۔ ویسے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جد و جہد جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ایک انسان کی پاسبلٹی میں ہے، اس کے لیے ممکن ہے، وہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نماز روزہ کر لیا، تہجد بھی پڑھ لی اور کمایا کھایا، اولاد پیدا کی اور مر گئے، سو گئے۔ نہیں، مسلمان کا یہ فرض ہے
کہ ہر موقع پر جتنی اس کی ڈومین ہے، کیپیسٹی ہے، ایبلٹی ہے، اس کے لحاظ سے ایفرٹ کرے، اسٹرگل کرے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوکے ننگے مفلس ہوں، نہیں، ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے، مال و دولت ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، اور اس پیسے کی مدد سے ان کے پاس طاقت بھی ہوگی۔ پیسہ ہوگا تو ٹینک بھی بنائیں گے اور ایٹم بم بھی بنائیں گے، اور پیٹ میں روٹی ہوگی تو جا کے کسی سے جنگ بھی لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان بالکل فقیر غریب رہیں، تو ادھر بھی جد و جہد کرو، اور اخلاقی لحاظ سے بھی جد و جہد کرو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند نہیں ہو رہا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی مسلمان کو جد و جہد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب ہر انسان نے اپنی سچویشن کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے بات ہو رہی ہے۔ ہوا جتباکم، جس نے چن لیا تم کو۔ استفا اجتبا دونوں ذرا ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ استفا جو ہے وہ صاف کرنے سے ہے، کسی چیز کو میل کچیل سے پاک کر لینا، اس سے باب افتعال ہے استفا۔ یہ جو ہے یہ جبا یجبی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلیکٹ کر لینا، جیسے ٹیکس اکٹھا کر لینا، جیسے کوئی اگر آپ نے کہیں جا کے پھل توڑے ہیں تو اس کو چن لینا، تو اس چننے کے معنوں میں ہے، اور پھر افتعال سے اس میں ایمفسس آ جاتا ہے، اہتمام سے چن لینا۔ تو وہ ہے جس نے تمہیں اہتمام سے چنا، یعنی تمہیں برگزیدہ کیا ہے، تمہیں ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیا ہے، تمہیں اپنے جو دین کو مکمل کیا ہے اس عظیم امانت کا حامل بنا دیا ہے، تمہارا انتخاب کیا اس کے لیے، اور تمہارا جب انتخاب کیا تو یہودیوں کو معزول کر دیا، اور ایمان اگر قریش بھی تھے اور اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو انہیں بھی معزول کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی صحابہ تھے، وہ چاہے قریش سے تھے، چاہے وہ انصار میں سے تھے، وہ سب اس کے اندر شامل ہے کہ وہ چنے گئے ہیں، اور جو دین کی عظیم نعمت دی گئی ہے اس کے اندر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں جیسے یہودیوں کے ہاں تھیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا تمہارے لیے دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے لیے دین میں، ایسی قیدیں نہیں ہیں جیسے یہودیوں کے دین میں تھیں، جو زیادہ تر انہوں نے خود ہی کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر کر دیں۔ تو پچھلی امتوں میں مثال کے طور پہ کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کو کاٹنا پڑ جاتا تھا، اسلام میں اس کو دھو لیں صاف ہو جائے گا۔ اگر مثلا آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، پانی نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، یعنی آسانیاں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں۔ ہاں، اب کوئی نماز ہی نہ پڑھنا چاہے اور اس کو اس میں تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جتنی استطاعت ہے اس لحاظ سے یہاں ہمارے دین کے اندر تنگیاں نہیں ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر اوریجنلی ہر لحاظ سے کون سا دین ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، کیونکہ جو بنی اسماعیل تھے، جو عرب میں رہنے والے عربی تھے، یہودیوں کے علاوہ جو اسرائیلی تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام ان سب کے باپ بنتے ہیں۔ تو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، اس کا طریقہ، اس کا دین۔ اچھا، اب ملت جو ہے یہ نسب میں ہے، تو جو یہ نسب میں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی فعل ہے جو محذوف ہے، تو مثال کے طور پہ فعل ہو سکتا ہے اتبعوا، کہ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، یا اجتبا کو ہی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا اور تمہارے لیے اس نے کس چیز کو پسند کیا؟ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو، ان کے دین کو، دین ابراہیمی کو، ان کے طریقے کو۔ تو یہ تمہارا ایک طرح سے مقام ہے، کیونکہ قریش یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ وارث نہیں ہیں، اب وارث جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔
اور جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا اور نہیں رکھی تمہارے اوپر دین کے معاملے میں کوئی تنگی، اور پسند فرمایا تمہارے لیے، یا پس پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یا مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی نا، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ارینا مناسکنا وتب علینا، اور مزید یہ کہا کہ ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا، ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت قائم کر، اور پھر ان کو وہ ان کے اندر سے رسول عطا فرما جو انہیں کتاب پڑھ کے سنائے، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو اس سینس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان۔ مسلمان ویسے سبھی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھے وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ مسلمان کا بنیادی مطلب تو ہے فرما بردار، اس لحاظ سے سب فرما بردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بنیادی طور پر بنی اسماعیل تھی، اس کا خاص طور سے نام رکھا گیا مسلمان، من قبل، اس سے پہلے، یعنی پہلے ہی رکھ دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ اسماعیل کے جو اولاد ہو اس کو مسلمان بنانا۔ وفی ہذا، اور اس میں بھی سے مراد اس قرآن میں، یعنی اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا ہے، مسلمان۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصل اور کائناتی نام جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو وہ بھی اسی کی مانگی تھی کہ ان کے اولاد مسلمان ہو۔ ہمیں اسی نام پر فخر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم حنفی ہیں تو ہم سنی ہیں تو ہم یہ ہیں یا وہ ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہم کون سے فقہ کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہمارا نام ہے اور یہی ہمارا کام ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اگر امام ابو حنیفہ نے کوئی اچھی بات کی جس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے تو ہم ضرور اس کو اختیار کریں، کسی اور نے کی اس کو بھی ضرور اختیار کریں۔ اب تو ویسے ہی 50% سے معاملات زیادہ ہیں ایسے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے فقہ حنفی، پتہ نہیں وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاد میں یا نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے پڑھنی ضروری ہے کہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے، تو وہ تو ویسے ہی اب فقہ حنفی کے اندر چیزیں فٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بیسک کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ جب مسلمان ہمارا نام رکھا گیا یا صحابہ کو جو یہ مقام عطا کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا تھا، اس برگزیدگی کا ریزلٹنٹ کیا تھا، یا اس کے ساتھ ذمہ داری کیا دی گئی؟ وہ ذمہ داری تھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ، اور تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری تھی، اور یہی ذمہ داری اب مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ بھی قیامت والے دن جا کر گواہی دیں کہ ہم نے تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ اچھا چلو تبلیغی جماعت والے تبلیغ کر رہے ہیں تو تبلیغی جماعت والوں کی تبلیغ میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، کچھ چیزوں پہ اعتراض بھی ہوگا، مگر یہ ذمہ داری ہر انسان کی ہے کہ اس کے پاس دین کا جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک آیت بھی
پہنچائی ہے، اس کو سمجھ آئی ہے، وَبَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیا، اگر ایک آیت بھی اس کو پہنچ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس نام مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کا ذکر آ رہا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کا، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں منیمم ہیں جو مسلمان کو کرنی ضروری ہیں لیگل مسلمان ہونے کے لیے، اور یہ دو چیزیں کرنے سے مسلمانوں کا جو پورا دین ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کے اندر جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے دین اوور آل عبادت کا کانسیپٹ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کانسیپٹ، دونوں اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ نماز کا اہتمام چھوڑ دیں اور زکوٰۃ ادا کرنی بند کر دیں اور اس کے لیے ہیلے بہانے سے فتوے حاصل کر لیں تو پھر دین کی عمارت قائم نہیں رہے گی۔ یہ بنیادی طور پر دو پلرز ہیں جن کے اوپر دین کی عمارت قائم ہے، ان کا اہتمام باقی رہے گا تو دین بھی باقی رہے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کر لینا، حفاظت کے لیے کسی چیز کو پکڑنا، اور پھر اس سے باب افتعال ہو جاتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو عاصم ہوتا ہے بچانے والا، تو اعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، باللہ یعنی اللہ کو مضبوط پکڑ لو یا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، یعنی جو بحبل اللہ میں کے الفاظ بھی آتے ہیں نا، وہ بھی ایک ہی بات ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ سے تعلق بنا لو، وَهُوَ مَوْلَاكُمْ، اور وہی تو تمہارا مولا ہے، وہی تو تمہارا کارساز ہے، وہی تو تمہارا سرپرست ہے۔ مولا وہ ہوتا ہے، یہ واو لام یہ سے ہے، جس کا مطلب ولی یا دوست بھی ہوتا ہے، جو محبت بھی کرتا ہے اور مشکل میں کام بھی آتا ہے، تو وہی تمہارا مولا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جو علی مولا کرتے رہتے ہیں وہ تو ایک کانٹیکس ہے جہاں پہ وہ مولا کے لفظ حضرت علی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر ہوا مولا کو، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی خوب کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں اور تم گواہی دو دوسرے لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے۔ کیا خوب مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ یہاں یہ سورت ختم ہوتی ہے، اس کا ایک کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے اندر قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے کہ وہ انتہائی ہولناک ہوگا، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے خوف کی حالت میں ہوگا کہ لگے گا نشے میں ہیں، مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ پھر انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے انسان کو پہلے پیدا کیا گیا تھا، اتنے سارے مراحل سے گزار کر تو دوسری دفعہ بھی پھر اس کو زندہ اٹھا دیا جائے گا۔ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر پانی آتا ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں میں سے انسانوں کو بھی اٹھا دے گا۔ اور لوگوں کے جو رویے ہیں کہ لوگ بغیر دلیل کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور تکبر کے ساتھ وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دین کو بالکل کنارے کنارے پر رہ کر اسے مانتے ہیں، دنیاوی فائدہ ہو جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، آزمائش آئے تو دین سے پھر جاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تو اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا، جو اس سے جلتا ہے وہ جلتا رہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے ہدایت کے لیے واضح آیات نازل فرما دی ہیں۔
اور آسمان، سورج، چاند، یہ سب جو ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں۔ اور ایمان والوں اور کفر کرنے والوں کے درمیان ایک کمپیریزن ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں، سروں پر کھولتا ہوا پانی ہے، لوہے کے گرد ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، کنگن ہیں، موتی ہیں، ریشم کے لباس ہیں، اور ان کو اس راستے کی طرف ہدایت دے گی گئی ہے جو صراط الحمید ہے، اور جو پاکیزہ باتیں ہیں ان کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اور پھر مسجد حرام کے متعلق بتایا گیا کہ یہ سب کے لیے برابر ہے۔ ان آیتوں میں پھر 25 سے لے کے 38 تک ذرا مناسک حج بھی بتائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو پکارا حج کے اوپر آنے کے لیے، اور پھر لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پہ دور دراز سے بھی آئے۔ قربانی کا ذکر کیا گیا کہ قربانی کا مقصد جو ہے اللہ کا نام لینا ہے، غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ انسانوں کا تقوی اور خلوص جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا جو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جہاد کیوں ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو یہ خانقاہیں اور گرجیں اور مسجدیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ گرا دی جاتی۔ اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا، عاد نے، نو کی قوم نے، سمود نے، ابراہیم، لوط کی قوم نے، مدین والوں نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی، کچھ وقت دیا، اور جب مہلت گزر گئی تو پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیا، اور اب تم جاتے ہو اور دیکھتے ہو ان کی بستیاں ہیں، ان کے کھنڈرات ہیں، وہاں کنویں ہیں جو بیکار ہیں، اور پختہ محل ہیں جو ویران ہیں۔ اب دیکھنے والوں کو پھر بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اصل اندھا پن جو ہے آنکھوں کا نہیں ہوتا، وہ تو سینوں کے اندر موجود دلوں کا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں تو وہ مچاتے رہیں جلدی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے حساب سے کام نہیں ہوتے، وہاں تو ایک دن جو ہے لوگوں کے 1000 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ تو لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ اب شیطان ان کی امیدوں میں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دین قبول کر لیں، وہ اپنی روڑے اٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور وہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ شیطانی وسوسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنتے ہیں، ان سے ان پر اتمام حجت ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے دل تو عاجز ہیں، نرم ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے یا شہید ہو گئے یا طبعی موت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین مقام، بہترین رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اتنی ہی جوابی کارروائی کرے جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا، پھر اگر اس کے اوپر دوبارہ زیادتی کی جائے گی تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، کیونکہ وہ مدد پر قادر ہے۔ وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، زمین کو سرسبز کرتا ہے، سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے، انسان کو زندہ اس نے کیا ہے، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اسی کی طرف توجہ کرو۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بحث کریں گے، جھگڑے کریں گے، ان کو اگنور کر دو، اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں کا فیصلہ فرما دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکارتے ہیں ان کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک مکھی تک بنا سکیں، چاہے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس چھڑا نہیں سکتے۔ اصل بات کیا ہے، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا
حق ہے اصل میں تو اللہ ہے جو قوی ہے اور عزیز ہے، بمقابل ان کے جو ضعیف ہیں، چاہے وہ طالب ہوں چاہے وہ مطلوب ہوں۔ اللہ نے انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے بھی اپنے رسولوں کو چنا، ان کی بھی وہ نگرانی کرتا ہے، وہ اس کے پاس جا کے کوئی سفارشیں نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کی خدائی میں کسی قسم کے شریک نہیں ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، سجدہ کرو اور بھلائیوں کے اوپر توجہ دو، انشاءاللہ فلاح حاصل ہوگی۔ اور تیار ہو جاؤ عملی جد و جہد کے لیے، جب وقت آئے گا تو قتال جہاد جنگ سے بھی کرنا، اور اگر جنگ کا وقت نہیں ہے تو ہر معاملے میں عملی طور پر جہاں تک تمہاری کیپیسٹی ہے جد و جہد کرو، اپنے باپ ابراہیم کے نام کا لاج رکھو اور لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وحی نازل ہوئی تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا، تو ہم رک گئے، تو پھر آپ نے قبلہ رخ ہو کر پہلے تو دعا مانگی کہ اللہ ہمیں زیادتی عطا فرما، ہمیں کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، ذلت نہ دے، ہمیں عطا فرما، محروم نہ کر، ہمیں مقدم رکھ، ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا مجھ پر 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مومنین کی 10 ابتدائی آیتیں جو ہیں ان کی تلاوت فرمائی۔ یہ صورت پچھلی صورت سے کنیکٹڈ ہے، دونوں مکی صورتیں ہیں، اور سورہ حج میں جہاں پر بات ختم ہو رہی ہے وہیں سے یہاں پر بات شروع ہو رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون، تو جو ہماری سیکنڈ لاسٹ آیت تھی 77، اس کے اندر یہ تھا لعلکم تفلحون، اور 78 میں بتایا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ 77 78 دونوں میں یہ بتایا گیا کہ نیکی کے اوپر فوکس کرو۔ وہی بات یہاں پر شروع ہو رہی ہے، قد افلح المؤمنون، مومنون جو ہے وہ فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا تو بہت جگہوں پہ ذکر آتا ہے، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ کامیاب وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز تو ویسے منافق بھی پڑھتے تھے بظاہر ریاکاری کرنے کے لیے، لیکن مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع دونوں کیفیات ہیں، جسم کی بھی اور دل کی بھی۔ دل کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور محبت سے دل نرم ہو جائے، جسم کا خشوع یہ ہے کہ آنکھیں نیچی ہوں، اعضاء ساکن ہوں، انسان سکون سے وہ نماز پڑھے جس میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس ہو، دھیان ہو۔ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی چیز، اور میرے خیال ہے ہم اس آیت تک کرتے ہیں، اور آج تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی مطلب قرآن میں ایگزیکٹلی بتایا گیا کہ نماز میں یہ 10 چیزیں کر لو، یا حدیث میں ایگزیکٹلی بتایا گیا ہے۔ یہ مختلف تجربات اور قرآن شریف اور احادیث میں سے مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک تھوڑی سی ہے جس سے شاید لوگوں کو مدد مل جائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ہم خشوع نہیں کر پاتے۔ خشوع کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان اس کے لیے اپنے دل کو نرم کرے گا۔ جب اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ قنوت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اپنے معبود کے سوا کسی اور طرف توجہ نہ دیں۔ جب دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوگا تو خشوع خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ پھر ایک احسان کا کانسیپٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبریل نے آ کر کہ احسان کیا ہے، تو حضور نے یہ بتایا
کہ احسان یہ چیز ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے حضور کھڑا ہے تو ایسے عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں، تو خشوع پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تہجد کی نماز ہے، جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کو چیزیں یاد آتی ہیں، وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اس کو ادھر ادھر کی چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی۔ جب انسان اپنے کام سے اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بیچ میں خیالات تنگ کرتے ہیں۔ جب سونے سے پہلے بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اگر آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، ناول پڑھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ اوپر سے تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جو فجر سے بالکل پہلے والا ذرا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر برین جو ہے وہ سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا قرآن شریف میں ذکر ہے، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کی کیا خوبیاں ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے معافیاں مانگنے والے ہیں۔ تو جب تہجد میں خشوع حاصل ہوتا ہے تو پھر باقی نمازوں میں بھی آسانی ملتی ہے۔ پھر جو آپ کو چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو مینج کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں شور ہو رہا ہے تو ذرا ہٹ کر نماز پڑھ لیں، اگر نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، یا خواتین اگر گھر میں فرض نماز پڑھ رہی ہیں، اگر آپ مسجد میں بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب کاموں سے فارغ کر لیں، کوشش اگر ممکن ہو تو۔ مثال کے طور پہ اب ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے یا ایک گروپ نے نماز پڑھنی ہے اور کھانا کا ٹائم ہے اور کھانا موجود ہے، تو پہلے کھانا کھا لیں۔ اگر کوئی واش روم جانا چاہتا ہے تو پہلے واش روم کر لے، پھر وضو کر کے تسلی سے سکون سے نماز پڑھے، اس سے بھی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں خشوع کو ڈسرپٹ کرتی ہیں۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، جلدی نہ مچائیں۔ نہ ہم کھانے کے اندر اس چیز کی احتیاط کرتے ہیں کہ چبا چبا کے آرام آرام سے کھاؤ، اسی طرح قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھیں۔ اللہ کے حضور کھڑے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، گڑ 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 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تسلی سے پڑھیں، اس سے بھی خشوع حاصل ہوگا۔ پھر دماغ استعمال کریں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر غور و فکر کریں، چاہے آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں، جو اذکار ہیں، جو تسبیح ہیں، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ ایک سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ آدمی نماز کی ساری رکعتیں پڑھ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کو 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا آدھا حصہ، مختلف حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا ملتا ہے، پورا نہیں اس کو ثواب ملتا۔ کیوں؟ اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے سمجھ کر پڑھا ہوتا ہے، جتنی اس کی توجہ ہوتی ہے نماز کے اندر۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے توجہ کہیں اور کرے پوری نماز پڑھ دی تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو نماز کے وقت اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، جو زبان سے کہہ رہے ہوں دل سے بھی وہی عرض کریں۔ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، تو دل بھی یہ پکار رہا ہو کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے برائیوں سے بچا دے، یا اللہ مجھے ان یہودیوں عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہو گیا، جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، یا اللہ ان سے مجھے بچانا، ان چیزوں سے مجھے بچانا، مجھے توفیق عطا۔ دل بھی یہ پکار پکار کے وہی بات کہہ رہا ہو جو آپ کی زبان ادا کر رہی ہو۔ اور پھر اس کے اندر ایک تنوع پیدا کریں، نماز کے اندر قرآن پڑھنا لازمی ہے، کوشش کریں کہ قرآن تھوڑا زیادہ یاد کر لیں، تو ایک ہی صورت بار بار نہ پڑھا کریں، یا دو ہی صورتیں نہ بار بار ریپیٹ کیا کریں،
کوشش کریں بدل بدل کے صورت، جب آپ صورتیں آیتیں بدل بدل کر پڑھیں گے تو توجہ مذکور رہے گی۔ اسی طرح رکوع میں سجدے میں بھی اذکار بدل کر پڑھے جا سکتے ہیں، اور اذکار کے علاوہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پہ فرض نماز میں احتیاطاً عربی کی ہی دعا کر لیں، چلیں ذرا احتیاط رکھیں۔ نفل نماز میں تو اگر عربی کے علاوہ بھی کوئی دعا کرنی ہے، اپنی زبان میں بھی کرنی ہے تو کریں۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ذکر بدل کے کرتے ہیں، تو اس سے بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں تو اس سے پھر کچھ عرصے بعد روٹین بن جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے سسٹم، تو اس آٹومیشن کو بریک کریں۔ پھر نماز پڑھنی ہے تو سکون سے پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں۔ آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے تکبیر پڑھی، اب جب تک آپ رکوع میں مکمل پہنچ نہیں جاتے، کمر بالکل سیدھی نہیں ہو جاتی، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ نہیں لیتے، بازو سیدھے ہو جاتے ہیں، اس وقت تک آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں کہنا۔ جب اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، پھر آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں۔ یہ کہیں بھی اور دل کے اندر سے آواز بھی آئے کہ میرا رب ہے، وہی پاک ہے، وہی عظیم ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ آپ کی ذکر اور تسبیحات 3 دفعہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، 3 دفعہ ہو گئی ہیں نا، جب وہ آخری عظیم کہہ دیا ہے، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھانا شروع کریں، اور اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیں۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا اور ابھی پورے پہنچے نہیں اور ربنا لک الحمد کر کے سجدے میں نہیں، آپ نے انتظار کرنا ہے۔ جب مکمل سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب ربنا لک الحمد پڑھیں، اگر اور کوئی تسبیح ہے وہ پڑھیں، کوئی دعا ہے وہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری پڑھ لیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، رب ارحمہما پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، تو وہ آیا، آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ نے کہا دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے پھر پڑھی، آپ نے پھر کہا جا دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 793، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو سکون سے اطمینان سے نماز پڑھیں۔ پھر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث سے پتہ لگتی ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو ایک تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کریں گے تو خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، ایکچولی الٹ ہوتا ہے، اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایفرٹ کر کے نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں، اور جب آپ کھڑے ہیں نا تو آپ سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھیں نماز کھڑے ہونے کی کیس میں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رکوع میں بھی وہیں مرکوز رکھیں۔ قیام میں اور سجدے میں تو انہیں نہیں کہ وہیں پہ نگاہیں ہوں گی، اور رکوع میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ رکھیں، کچھ کہتے ہیں خیر پیروں کے اوپر رکھیں۔ تو جب آپ ایک ہی جگہ پر دیکھتے رہتے ہیں نا، اس سے بھی فوکس کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہقی کی روایت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے۔ ایک جنہوں نے بتایا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ سجدہ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ نے نماز میں خشوع کرنا ہے نا، تو آپ نے اب اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ تو مثلا ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو اچھا اس کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ریفرنس اصولاً ہونا چاہیے جب بھی حضور سے کوئی ہم حدیث کو ریفر کرتے ہیں۔ تو وہ داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے جسم پر بھی خشوع ہوتا۔ تو انلیس کہ واقعی کو بہت زیادہ کوئی خارش ہو رہی ہے یا چھینک آ گئی ہے، سکون سے ڈسپلن سے کھڑے ہوں، اپنے ہاتھوں کو بار بار کھجاتے نہ رہیں، کپڑے نہ سمیٹتے رہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے لوگ موبائل بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھڑی میں ٹائم بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور عربوں کے ہاں بھی یہ بہت ہے۔ تو یہ کام مت کریں۔ ہاں اگر مسجد میں کھڑے ہیں اور فون بجنا شروع ہو گیا تو اس کو ہاتھ سے بند کر دیں، وہ باقی سب کی نماز اور اپنی نماز خراب نہ کریں، وہ ایک علیحدہ کیس ہے۔ تو فوکس کر کے ڈسپلن کے ساتھ اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں پیروں کو قابو میں رکھ کے نماز پڑھیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نماز سے مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس دھیان میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کی یہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب نے یہ بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت مختصر سے فرما دیں۔
آپ نے یہ فرمایا اذا کنت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے یہ آخری نماز ہے. تو اس چیز کو اگر بنا لیں کہ یہ نماز ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ یہ آخری ہی نماز ہے، تو اس سے بھی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا اس کی موت کب آنی ہے. بالکل نماز کے دوران بھی آ سکتی ہے، نماز ختم ہوتے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے بعد میں بھی آ جائے، مگر پاسبل ہے کہ یہ آخری نماز ہو. تو جب نماز پڑھیں اور یہ پاسبل ہے کہ آخری نماز ہے، تو پھر اس کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں. اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ خشوع حاصل ہوگا. اچھا جی، یہ ایک بیت القرآن والوں کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصباح الصلاۃ. یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ بیت القرآن .org لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی، یا ویسے ہی مصباح الصلاۃ یا بیت القرآن لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی. اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ بتایا ہے. پہلے کچھ چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہم نماز پہ ڈائریکٹ ذرا کوئکلی پہنچ جاتے ہیں. تو جو مثال کے طور پہ آپ نے ابتدا کرنی ہے، اب دیکھیں مثال آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد ہم تو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، وچ از فائن، مگر مثلا یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، سبحانک اللہم کے اندر بھی آپ دیکھیں انہوں نے 3 قسم کے رنگ استعمال کیے ہیں. سبحانہ کالے رنگ سے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو قرآن شریف میں نماز میں عام استعمال ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں. لال رنگ سے وہ استعمال کیے ہیں جو تھوڑے سے آپ کو ان کے اوپر ایفرٹ کر کے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو سبحانہ یعنی میچنگ کلر انہوں نے یوز کیے ہیں، ادھر بھی ایسے کیا ہے، اور اسی کو لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے. لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا ترجمے کو با محاورہ کرنے والی کوشش کی ہے، یا ایک فلو میں بنا دیا جس سے آپ فلو میں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد اب یہ رکوع کی دعائیں ہیں تو سبحان ربی العظیم ہے، یہ بھی ہے. یہ بھی دعا ہے رکوع کی دوسری، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت یہ ساری رکوع کی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی ان میں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سجدے کی، اب یہ مسنون دعائیں ہیں، نیچے انہوں نے یہاں پر کہیں ان کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہوں گے. ایگزیکٹ ریفرنس نہیں دیا ہوا، لیکن انہوں نے حدیثوں کا ذکر کیا ہوا کہ یہ بخاری میں ہے. تو سجدے کی دعائیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر تشہد آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا پورا انہوں نے آپ کو مطلب سمجھایا، اور مطلب سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں جس لفظ سے ملتا جلتا اردو میں کوئی لفظ آتا ہے وہ آپ کو انہوں نے اس کو بھی سمجھا دیا کہ مطلب اغفر ہے تو اس سے ملتا جلتا استغفار اور مغفرت ہے. تو اگر کسی کو نہیں عربی اتنی بھی آتی کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو تو اس سے تھوڑا بہت وہ ریلیٹ کر سکتا ہے، تو اس سے بھی نماز یاد رکھنی آسان ہو سکتی ہے. نے السلام. بڑا اچھا ایکسپلین کیا مصباح القرآن. پھر اس میں جو انہوں نے 3 کلر دیے ہوئے ہیں نا، اردو ورڈ، اردو بلیک پورشن جو ہے نا وہ اردو کے الفاظ ہیں، اور تقریباً جو اچھا، جو 80% ہے، اردو میں 80% عام اردو استعمال کے ہوتے ہیں. عام صحیح سے. الفاظ. اور جو بلیو ورڈ ہے نا، دے آر فریکوینٹلی ریپیٹڈ، ہزاروں کے ساتھ سے، زیادہ دونوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. جو ریڈ پورشن ہے دیٹ از پیور عربک، وہ ہر پیج کو 3 یا 4 پارٹ آف دی ورڈ ہے. تو میں چونکہ خود اس سے اپنی کلاس کی بھی تیاری اسی سے کرتا ہوں. جزاک اللہ جی، جزاک ان کا اللہ. کوئی مصباح القرآن بھی ہے، اور یہ ان کا یہ قرآن، کئی ان کے بکس ہیں اس سبجیکٹ میں نا، نماز ہوں. پر بھی اور دوسرے بھی. 2 سوال ہیں سر میرے. جی جی. ایک تو سر سجدہ کے بارے میں آیا، جو آیت سجدہ آتی ہے نا جی، تو میں معذرت کے ساتھ، جو میری تو کوئی اتنی تحقیق نہیں ہے، لیکن جتنی سی تحقیق بھی ہے تو وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ واجب کی حد تک مطلب نا جی سجدے ہیں کہ کوئی واجب کو چھوڑنا جیسے ترک کرنا گناہ ہوتا ہے، کہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے سجدہ کیا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا نا جی.
یہ کوئی ایک آد ایسی ملتی ہے حدیث کے آپ اونٹنی پہ تھے تو مطلب لیکن اس کو ترک نہیں کیا نا جی، مطلب اس کے متعلق جو ہمارا سوچ ہے نا کہ مطلب مجھے کر لیا ٹھیک ہے نہیں، مطلب تو یہ مناسب نہیں لگتا ایک تو جی یہ بات سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا اچھا یہ میں اور ایک چیز تھی آخری آیت جو سورہ حج کی جو تھی نا جی، جیسے کہ ہوا مولا کم فنیم المولا و نعم النصیر۔ اچھا آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ چلو جی کچھ لوگ تو ہیں جو وہ مولا علی کے نام سے استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسری بھی اس طرح سے مطلب بنے ہوئے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، تو مطلب فکس جب اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے زیادہ طور پر تو ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے، تو مطلب ان سے پہ کیسے اوائڈ کریں وہ جو چیزیں ہماری زندگیوں میں رچ بس گئی ہوئی ہیں جی، یہ ان پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ رویہ تو کسی کے متعلق بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس نے بھی دین کا کام کیا ہے اس کے متعلق اچھی رائے ہونی چاہیے اور حسن زن بھی ہونا چاہیے، انلیس کہ کوئی آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ فلاں شخص نے کوئی ایسا عالم تھا جو کسی بادشاہ کا مصاحب تھا، یا جیسے ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی ایسے علماء پائے جاتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ادروائز اس نے دھن رکھنا چاہیے اور جو ان کی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور زندگی آسان ہوگی ہے نا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ کا ہی فقہ کو ان جنرل فالو کرتے ہیں تو جنرل زندگی آسان ہوگی۔ اب کو جن کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، جو کریٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی دو چار ہوتی ہیں، تو جو دو چار چیزوں میں یا 5-10 چیزوں میں اختلاف ہے اس میں اپنی تحقیق کر لیں، باقی ان کو آپ فالو کرتے رہیں اندھی تقلید کے بغیر، تو وہ رویہ تو اچھا ہی رکھنا چاہیے اور سب علماء کے متعلق اچھا رکھنا چاہیے۔ آیت سجدہ میں اگر آپ تفہیم القرآن کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے میں نے پچھلی دفعہ اس کا ریفرنس دیا تھا، سمجھ یہ آتی ہے۔ اب یہ انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس ہے، حنفی کہتے ہیں کہ واجب ہوتا ہے سجدہ، اور کچھ آیتوں میں واجب مانتے ہیں کچھ میں نہیں مانتے، جیسے ابھی آج جو ہم نے آیت کی اس کو حنفی واجب نہیں سمجھتے، جو 77 آیت ہے سورہ حج کی، اور شافعی اور حنبلی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سجدہ ہے۔ تو اصل کانسیپٹ بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب بھی آیت سجدہ ہے تو دل کو جھک جانا چاہیے، دل کو جھکانے کے لیے سر کا اشارہ کر دینا چاہیے اور سجدہ کرنا بھی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کا رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر اب اگر یہ کہیں کہ بھائی وہ اس نے غلط کیا ہے، میں نہیں سمجھتا ایسا، بٹ یہ ایک ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے۔ جو مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ حضرت علی کے لیے بھی اگر مولانا کا لفظ ہے تو حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس معنی میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شاید ایک آدھ دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں، تو رب کا لفظ اگر گھر کے مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، اصل ایشو ہوتا ہے کانٹیکس کا۔ تو کانٹیکس میں جب لوگ علی کو مولا اس سینس میں کہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہاں سے مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مولانا لوگ مولانا اسحاق کو بھی مولانا اسحاق کہہ دیتے ہیں، مولانا مودودی کو بھی مولانا مودودی کہہ دیتے ہیں۔ مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جو خیر خواہی کرنے والا بھی ہوتا ہے، بنیادی طور پہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہاں، مولانا مودودی کو بھی باقی مسلمانوں سے محبت تھی، حضرت علی علیہ السلام کو بھی تھی، اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی۔ تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اس حدیث میں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو علی سے بھی محبت کرے گا۔ تو جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے، اور اس کا ایک کانٹیکس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ امت حضرت علی سے جنگ بھی کرے گی اور ان سے بدعہدیاں بھی ہوں گی، اور وہ ایک پوری لمبی واقعات پیش آئیں گے۔ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے متعلق متنبع کیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مولا علی مولا علی مولا 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 کرنا شروع کر دیں اور ورد کرنا شروع کر دیں مولا کا، وہاں سے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب وہاں جہاں ایسا امکان ہو کہ شرک پیدا ہو سکتا ہے، وہاں اس لفظ کو بے شک ترک بھی کر دیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے جب بائبل آئی تو بائبل میں جو استعمال کیا گیا تھا لفظ، وہ ابن کے مترادف استعمال ہوتا تھا، جس کو انہوں نے فادر کا ترجمہ کر دیا۔ تو جیسے رب کا لفظ ہے، گھر کا مالک، اب ہے فادر، یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے ان معنوں میں کہ وہی پرورش کرنے والا اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی مالک ہوتا ہے گھر کا، یا مثال کے طور پہ دنیا میں باپ ہوتا ہے، لیکن جب عیسائیوں نے اس سے شرک کرنا شروع کر دیا تو پھر قرآن میں اب کا لفظ جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا، وہ یوز ہی نہیں کیا گیا۔ یا جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر یہ رائنا
کہتے ہیں اور اس میں زبان کو موڑتے ہیں، تو تم لوگ بھی رائنا کہنا چھوڑ دو، انظرنا کہنا شروع کر دو۔ تو جہاں ایسے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہو وہاں اس لفظ سے احتراز کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ باقی ویسے کسی کو ہم مولانا کہہ دیتے ہیں اس میں اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب بدی کتنی گئے ہوئے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں سب بدی کو، یہاں جو کوئی بھی نام عام سب کہتے ہیں سب سیدھی کر لو، پاؤں سے پاؤں جوڑ لو، کندھے سے کندھا جوڑ لو، جب رکوع کرتے ہیں تو کوئی 4 انچ آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی 3 انچ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اس کا کیا دیکھیں اہمیت ہے سر؟ یہاں پہ تو 4 کچھ انچ ملے نہیں آگے اور اس 3 انچ پیچھے کھڑا ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ڈسپلن ہے جو نماز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ جب یہ ہم جتنی آیتیں پڑھیں ہیں دیکھیں کہ اتنے مشکل حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کرے نماز قائم کرو، کیونکہ جب آپ نماز قائم کرتے ہیں اس سے جو ڈسپلن پیدا ہوتا ہے وہ ڈسپلن پھر جنگ میں بھی کام آتا ہے۔ تو صف میں کھڑے ہونا ایک لائن میں تو بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی 1 آدھ انچ آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں بہت زیادہ جی اتنی سختی بھی نہیں ہے۔ اور جو بیچ میں کندھے سے کندھے جوڑ کر کھڑے ہونے والی بات ہے اس کا بھی ایک سرٹن کانٹیکسٹ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیچ شیطان نہ آنے پائے۔ وہ اس سینس میں ہے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ غریب ہے اور آپ ذرا امیر ہیں تو آپ اس سے ذرا دور ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، ساتھ قریب ہو کر ہی کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن جو اہل حدیث حضرات کرتے ہیں جو بالکل پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ دیتے ہیں، بلکہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آپ کا پیر مد دیتے ہیں، تو وہ بھی ذرا تشدد میں چلا جاتا ہے۔ جڑ کے قریب ہو کے کھڑے ہوں، یعنی یہ احساس نہ ہو کہ میں اس سے ذرا فاصلے پہ کھڑا ہو جاؤں کسی وجہ، وہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ بیچ میں جگہ ہو جائے گی تو شیطان فزیکلی اس کے اندر آ جائے گا، تو دلوں میں شیطان آ جاتا ہے۔ تو اس حساب سے عربوں کے ہاں یہ زیادہ اچھی پریکٹس ہے کہ وہ نماز کے وقت کہہ دیتے ہیں۔ ہے نا یہ کمزور ہے، گردن بھی تو ہاتھ سب تکلیف درد ہوتا ہے بڑا، تو بتانا مجھے بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ جن چیز سر پہ ڈالی ہے تو بھی ادھر سے ٹھیک کرتی ہوں، ادھر سے تو مجھے ہوتا ہے نماز میں خلل پڑ رہا ہے، تو یہ نماز دوران بھی بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس سے نیت تو نہیں ٹوٹ جاتی۔ اور ایک اہم سوال ہو رہا ہے کہ یہ کہ کافی سالوں سے ہمارے یہ مطلب ہون سنبھالا ہے، سنتے آ رہے کہ یہ فلم بنی تھی مولا جت، اس میں نا ناز اللہ یہ کہتے ہیں مولا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، صحیح لفظ تو اس میں کہتے ہیں ناز اللہ کے مولے کو مولا نہ مارے، تو ناز اللہ یہ کتنا غلط بات نہیں ہے، تو اس کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب عمر کی وجہ سے اگر آپ کو دوپٹہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی دفعہ بھی دوپٹہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے آپ کر لیں۔ جتنی انسان کی استطاعت ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، استطاعت سے زیادہ نہیں چاہتا۔ تو آپ کے پٹھے کمزور ہونے کے بعد آپ کو بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ بار ٹھیک کر لیں۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ نیت دھیان تو نہیں ہٹ جاتا نماز سے، اس طرح یہ مجھے خیال آتا ہے نہیں تو کہ نیت کوئی بات دوبارہ نہیں، ہٹ کرنی بھی چاہیے۔ جاتا ہے، نہیں نیت نہیں دوبارہ کرنی۔ جب نماز شروع کر دی ہے نا آپ نے، بالکل نماز توڑنی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، وہ تو وہم ہوتا ہے، وہ تو بالکل نہیں کرنا۔ جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے، وہ ڈائلاگ کا مطلب ہی ہے وہ جو وہ کہتے ہیں نا مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا، وہ کہنے کا مطلب اس کو یہ ہے کہ مولا جٹ کو اللہ اگر مار دے گا تو مولا جٹ مر جائے گا، اس کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے کچھ کر سکے، بٹ اللہ کے سوا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بھی ویسے متکبرانہ جملہ ہے لیکن مشرکانہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی مشرکانہ نہیں ہے، اس کا تو ایکچولی توحید کا جملہ ہے کہ مجھے اللہ ہی مار سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں مجھے مار سکتا۔ تو اس میں تو ذرا توحید ہی ہے لیکن تھوڑا سا تکبر آ گیا، وہ پرابلم ہے۔ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بندے کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر رہے ہیں نہیں کہ نہیں، یہ وہی والا کیس ہے، بندے کا نام مولا ہے تو پہلا مولا سے مراد ہے بندہ، دوسرے مولا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں مولے نو مولا نہ مارے، یعنی اگر مجھے اللہ نہ مارے تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر سکیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، دنیا کے ہر شعبے کے اندر اس ہی کی بندگی کریں، اور ہر جو بھلائی کے کام ہمارے لیے ممکن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ بھلائیاں کریں اور فلاح پا جائیں۔ یا اللہ تو ہی کامیابی دے سکتا ہے، تیرے پاس جو ہے وہی اصل کامیابی ہے، یا اللہ ہمیں اس اصل کامیابی سے سرفراز فرما، آمین یا رب العالمین۔